اسٹوڈنٹس کا پالیٹکس میں آنا ایک خوشائن بات ہوتی ہے کیونکہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ماڈرن ایجوکیشن اور ماڈرن وزڈم ہوتی ہے، اور اسی کو بیس بنا کے یہ لوگ آج کے حالات کا جتنے بھی پرابلمز ہیں اسی کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور پھر ایک ماڈرن وے سے ان پرابلمز کے لیے سلوشنز ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ فائدے والی بات ہے اگر کسی بھی ملک میں اسٹوڈنٹس اپنے اسٹوڈنٹ کیریئر کے ساتھ ساتھ پالیٹکس بھی کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اسٹوڈنٹ یونینز کا کنسپٹ بہت پہلے سے موجود ہے، لیکن ضیاء دور میں اس کو پھر ختم کر دیا گیا۔ اس کے اپنے کچھ اہداف تھے اس کی حصول کے لیے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس کو پھر سے انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان اسٹوڈنٹ یونینز کو دوبارہ بحال کریں۔ اب اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا ایک اور سائڈ بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ دیکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ لوگ پالیٹکس میں آئیں گے، کیونکہ اسی کے بیس پہ یہ لوگ ڈیموکریسی اور اسی طرح پولیٹیکل اویئرنیس کو لے کے جب آگے پالیٹکس کریں گے تو ان میں شعور زیادہ ہوں گی، کیونکہ یہاں سے ان کو بہت زیادہ ایکسپیرینس مل جاتا ہے، تو بعد میں جا کے یہ لوگ ڈیموکریسی میں اپنا بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ جب یہ اسٹوڈنٹس یہاں چھوٹے لیول پہ کام کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ایک دوسرے کے مسئلوں کو اجاگر کریں گے، تو پھر آگے جا کے ان میں یہ سینس ہوگی کہ یہ سوشل ویلفیئر کو پروموٹ کرے۔ تو جب یہاں پہ ذہنیت بن جائے گی تو شاید آگے جا کے یہ لوگ اس ملک کے لیے، اس معاشرے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان یونینز میں چند مسئلے پائے جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ یونینز ہیں وہ ایک سپریٹ آئیڈیالوجی کے لیے کام کرتے ہیں، اور اسی آئیڈیالوجی کی پروموشن بھی کرتے ہیں اپنے یونیورسٹیز کے اندر، اور کسی پارٹی کی ان کو مطلب بیک اپ ملا ہوا ہوتا ہے، یہ کسی پارٹی کے بیک اپ پہ یہ یونینز بنائے جاتے ہیں۔ تو جب پارٹی انوالو ہو جاتی ہے، پولیٹیکل پارٹی اس چیز کے اندر، تو پھر وہاں پہ ایک قسم کی انارکک سچویشن بن جاتی ہے۔ تو ایک مسئلہ تو ان کا یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان یونینز میں جا کے انٹلیکچوئلز بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ وہی لوگ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں جو پاور میں ہوتے ہیں۔ اب پاور یہاں پہ مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، پاور کی ڈیفینیشن یہاں پہ بہت سے اینگل سے ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے ہو وہی آ کے لیڈ کر رہا ہو، لیکن شاید اس کی انٹلیکٹ ہی اتنی نہیں ہے کہ یہ آ کے لوگوں کو لیڈ کر سکے۔ یا اسی طرح فائنینشیل بیک گراؤنڈ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو طرح طرح کے بیک گراؤنڈس کو یوز کر کے یہاں پہ لیڈنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انٹلیکچوئل جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے دور رہ جاتے ہیں۔ اب اسی چیز کے بیس پہ ان میں وائلنس بڑھ جاتی ہے، اور ہمارے تاریخ کے اندر اس کے زیادہ ایگزامپلز موجود ہیں۔ یہاں کبھی مذہب کے نام پہ وائلنس ہوتی ہے تو کبھی معاشرت اور قومیت کے نام پہ، ان چیزوں کے بیس پہ وائلنس بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کا اگر ہم ان کا طریقہ کار دیکھیں اور ان کے لیے چند گائیڈ لائنس پہ بات کریں تو پہلی بات کہ ان کے لیے پراپر گائیڈ لائنس ہونی چاہیے، اس کو بحال کر دینا چاہیے، پروموٹ بھی کر دینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پراپر گائیڈ لائنس کے ساتھ۔ دوسری بات، ان کو مینڈیٹ دینا چاہیے کہ آپ کا یہ مینڈیٹ ہوگا، اس سے آگے آپ نے نہیں جانا، اسی مینڈیٹ کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے، اس سے آگے آپ کا کوئی کام نہیں ہو۔ تو اس کے بیس پہ یہ لوگ ایک باؤنڈری میں رہ کے اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر پائیں گے۔ تیسری بات، ان لوگوں میں ڈیبیٹ کا کلچر ہونا چاہیے۔ جب ڈیبیٹس ہوتی ہے اور ڈیبیٹس میں مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، تو اس سے لوگوں کی، اسٹوڈنٹس کی ریشنل بڑھ جاتی ہے۔ اب جب یہ لوگ ڈسکشن کرتے ہیں، ڈیبیٹس کرتے ہیں، مختلف قسم کے سیمینارز کرتے ہیں، تو نئی آئیڈیاز آئیں گے ان کے پاس۔ پھر ان چیزوں کو سمجھ کے یہ لوگ اپنا بہترین پولیٹیکل کلچر بنا سکتے ہیں۔
تو یہ چند باتیں تھی پولیٹیکل اسٹوڈنٹ یونینز کے حوالے سے. اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، بٹ اگر اس کو پروموٹ کیا جائے وتھ پراپر گائیڈ لائنس تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے پالیٹکس کے اندر. کیونکہ ہماری پالیٹکس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہی پرانا کلچر ہے، نیا کوئی کلچر موجود نہیں. تھینک یو.